لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں جن گناہوں کا شمار کیا گیا ماں باپ کی نافرمانی، رشتہ کاٹنے والا، عداوت رکھنے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، ٹکنوں کے نیچے تکبر سے کپڑا لٹکانے والا، ان ساری چیزوں کے اندر نماز کا کہیں ذکر نہیں۔ یہ ساری چیزوں کا تعلق بندوں سے ہے۔ توجہ چاہوں گا، ان ساری چیزوں کا تعلق ماں باپ بھی بندے ہیں۔ شراب پینے والا شراب پی کر بندوں ہی کو تکلیف پہنچاتا ہے، زنا کرنے والا زنا کر کے بندوں ہی کو تکلیف پہنچاتا ہے، تکبر سے ٹکنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے والا یہ دوسرے کو ذلیل کرنے ہی کے لیے کرتا ہے، دل میں عداوت بندے ہی کے لیے رکھتا ہے اور رشتہ بندے ہی سے توڑتا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ تو ممکن ہے کہ اگر کوئی خداوند قدوس کی کے حقوق کو اگر نہ پامال کر دے یا اس سے غفلت برتے تو یہ تو ممکن ہے کہ مولا چاہے تو اسے معاف فرما دے، لیکن اللہ اس رات اس بندے کو معاف نہیں فرماتا جو اس کے بندوں کی حق تلفی کرتا ہے اور بندوں کو اذیت پہنچاتا ہے۔ آج ہم نے اپنا مزاج بنا لیا ہے، اپنی عادت بنا لی ہے، سجدے 1000 کریں گے، نوافل کی کثرت کریں گے، یہ ساری چیزیں کریں گے، لیکن جن کے حقوق اللہ نے ہم پر متعجب فرمائے، جن بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان بندوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، بلکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ ظلم کے اندر ہیں، اس گمان کے اندر ہیں کہ ہمارے پاس تو ہزاروں، ہمارے پاس تو دسیوں حج ہم نے کیے ہیں، یہ ہمارے دفتر میں ہے، بے شمار عمرے ہم نے کیے ہیں، یہ ہمارے دفتر کے اندر ہے، ہم نے اتنی زکات نکالی ہے، یہ ہمارے دفتر کے اندر ہے، اتنے قرآن ختم کیے ہیں، یہ ہمارے دفتر کے اندر ہے، اتنے سجدے ہم نے کیے ہیں، اتنے ہمارے دفتر کے اندر ہے۔ لیکن سوچو، یہ ساری چیزوں کے باوجود جب آقا کریم نے فرما دیا کہ شب برات اس عادتوں کے شکار، ان عادتوں کے شکار بندوں کی مغفرت تو بہت دور کی بات، اللہ ان پر نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، تو اللہ کے نزدیک یہ گناہ کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے۔ آئیے میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں، ایک مومن کو اذیت دینا، ایک مومن کے دل کو دکھانا، ایک مومن کی آبرو سے کھیلنا، ایک مومن کی حق تلفی کرنا، یہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ احزاب میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما احتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ستاتے ہیں، ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ستاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی خطا کی ہو، کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے، ان کا کوئی قصور نہیں، انوسنٹ ہے، وہ بے قصور ہے، اور بے قصور ہونے کے باوجود اگر کوئی مومنین اور مومنات کو اذیت پہنچاتا ہے، ستاتا ہے، میں نہیں کہتا، میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا،
نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا. کھلے گناہ کا بوجھ. نادانو تم کیا سمجھو ایک مومن کی عزت کتنی اللہ کے نزدیک ہے. ارے تم کیا جانو ایک مومن کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے. خانہ کعبہ ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انسان سے خطاب نہیں فرما رہے, کعبے سے خطاب فرما رہے ہیں. اے کعبہ تو بہت عظمت والا ہے, تیری طرف رک کر کے لوگ نماز ادا کرتے ہیں, تیری طرف کوئی اپنے پیر کو دراز نہیں کرتا. لیکن سن لے کعبہ, تجھ سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت ہے. ایک مومن کی عزت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کر کے ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا من اذل مسلم فقد اذانی. اللہ اکبر. ہے کسی میں ہمت کہ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائے؟ اور جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ارے بظاہر آج کا انسان یہ سمجھتا ہے یہ مسلمان ہے, کیا ہوا ہم نے اسے اذیت پہنچا دی تو. لیکن تمہیں نہیں معلوم جس کو تم اذیت پہنچاتے ہو تمہارے نزدیک وہ عام انسان ہوگا, لیکن اسے نسبت ہے مصطفیٰ پیارے سے, اس لیے کہ یہ حضور کا کلمہ پڑھتا ہے, آقا سے محبت کرتا ہے. تو تم سن لو, اگر تم نے اس کو اذیت پہنچائی تو تم نے مصطفیٰ پیارے کو اذیت پہنچائی. اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن اذانی فقد اذى اللہ. جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. آج شیرازہ منتشر ہے, آج غم و خوشی میں شرکت کا معاملہ ختم ہو چکا. آج اتحاد پارا پارا ہو چکا. وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ نہ ہم نے مومن کی عزت کی عظمت سمجھی, نہ مومن کے مال کی عظمت سمجھی, نہ مومن کے آبرو اور جان کی عظمت سمجھی. سن لو آخری خطبے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا تھا, اے لوگوں جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے ایسے ہی میں نے ایک مومن پر دوسرے مومن کی جان, آبرو اور مال, جان اور آبرو, یہ تینوں چیزیں میں اسی طریقے سے حرام قرار دیتا ہوں. یعنی کوئی مسلمان کسی مسلمان کی نہ جان پر ہاتھ ڈالے, نہ مال پر ہاتھ ڈالے, نہ آبرو پر ہاتھ ڈالے. کیا ہو گیا مسلمانوں؟ کیا ہو گیا؟ یہ نہ سمجھنا کہ ترک صلاۃ ہی گناہ ہے, یہ نہ سمجھنا کہ روزہ چھوڑنا ہی گناہ ہے. یہ بھی سمجھ لو کہ مسلمان سے اپنے تعلق کو توڑنا یہ بھی گناہ ہے. مسلمان سے مراد آپ یہ ذہن میں رکھیں جو سنی صحیح العقیدہ ہیں, اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, ورنہ کل نیا بکھیڑا شروع ہو جائے. جو عاشق رسول ہیں ان سے تعلق بناؤ, ان سے تعلق جوڑو, ان کے درد کو اپنا درد سمجھو, ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھو. اور کتنا سمجھو, کیسا سمجھو, یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ سمجھ سکو کہ ایک مسلمان کا مقام دوسرے مسلمان کے دل میں کیا ہونا چاہیے. آقا کریم نے کیا فرمایا؟ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے، اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اور قرآن مقدس میں سنو، اللہ رب العزت جل جلالہ نے مومنین کا مقام کتنا اجاگر کیا۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت جل جلالہ نے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، عذاب الحریق۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو مصیبت میں ڈالا، ایمان والے مردوں اور عورتوں کو مصیبت میں ڈالا، پھر انہوں نے توبہ بھی نہ کی، یعنی مصیبت میں ڈالنے والوں نے توبہ بھی نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ ذرا سوچو، آج کیا سچویشن ہے پوری دنیا کے اندر، کیا حالات ہیں پوری دنیا کے اندر۔ ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، شب برات کے آنے سے پہلے پہلے ہر مومن سے سچے دل سے معافی مانگو، اسے راضی کرو، اور یہ نہ سمجھنا کہ تم راضی نہ کر کے خدا کو راضی کر لو گے۔ یہ نوٹ کر لو، آپ یہ جملہ ذہن میں محفوظ کر لو۔ جس مومن کو تم نے ستایا ہے، اس مومن سے معافی مانگے بغیر شب برات عبادت کر کے تم خدا کو راضی کر لو گے، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تو اس وقت راضی ہوگا جب تم اس مومن کو راضی کر لو، اس مومن کو راضی کر لو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات کی آمد سے پہلے کینے کو سینے سے نکالو، معافی تلافی کر لو، مومنین کے لیے اپنے دل میں وسعت پیدا کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھنے والوں سے اپنے دل سے عداوت کو نکال دو۔ اور سنو، اگر کوئی شخص آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ بہقی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے امتی کی حاجت پوری کی اس ارادے سے، توجہ چاہوں گا، آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میرے امتی کی حاجت پوری کی اس ارادے سے کہ وہ خوش ہو جائے۔ کون خوش ہو جائے؟ امتی خوش ہو جائے۔ تو آقا فرماتے ہیں تو اس نے مجھے خوش کیا، اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کیا سمجھو ایک مسلمان کو خوش کرنا اور اس کو راحت پہنچانا کتنا اونچا مقام ہے۔ ہم بھول گئے یہ سب سبق، اسی لیے تو سستے میں ہمارا سودا ہوتا ہے، اسی لیے تو ہمیں لڑایا جاتا ہے، اسی لیے تو آپس میں دست و گریباں کرا دیا جاتا ہے۔ یہ سبق بھول گئے، اگر یہ سبق یاد ہوتا تو آج ہم آپس میں دست و گریباں نہ ہوتے، ہر ایک کے درد کو اپنا درد سمجھ کر اس کے لیے بارگاہ سمدیت میں التجائیں کر رہے ہوتے، لیکن بھول گئے ہم سب، نکل گیا یہ سب ذہن سے سبق۔ ارے یہ راتیں بھی یہ سبق یاد دلانے کے لیے آتی ہے کہ اے لوگوں، سجدہ اپنی جگہ پر، لیکن بندوں کا حق بھی اپنی جگہ پر ہے۔
اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات سے متعلق جتنی بھی حدیثیں ملتی ہیں، الترغیب والترہیب کے اندر، کنز العمال کے اندر یا دیگر کتابوں کے اندر، ان ساری حدیثوں کے اندر تقریباً یہ ذکر ضرور ملتا ہے، یہ ذکر ضرور ملتا ہے کہ جہاں مشرک کی اس رات میں توبہ قبول نہیں ہوتی، وہیں پر کینہ رکھنے، کینے کا ذکر اور عداوت کا ذکر تقریباً حدیث میں ملتا ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ محبوب کے غلام آپس میں بکھرے ہوئے ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ محبوب کے دیوانے آپس میں ملے۔ میں نے ابھی، میرا خیال ہے 3-4 روز پہلے، ایک باہر سے وفد آیا تھا اور اس وفد کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور اس میں تذکرہ چھڑا، اور جب یہ بات نکلی، انتشار کی، تو میں نے کہا یہ فلسفہ میں اب تک نہیں سمجھ پایا، میں یہ فلسفہ اب تک نہیں سمجھ پایا کہ ایک پتھر حضور سے محبت کرے تو مسلمان اس سے محبت کرتا ہے، ایک درخت کا تنا حضور سے محبت کرے تو آدمی اس سے محبت کرتا ہے، زمین حضور سے محبت کرے تو آدمی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ مسلمان کو کیا ہو گیا کہ ایک انسان حضور سے محبت کرتا ہے پھر بھی اس سے نفرت کی جاتی ہے۔ ارے تم جبل احد سے محبت کرتے ہو اس لیے کہ وہ حضور سے محبت کرتا ہے۔ ارے ہمارا عقیدہ، آؤ میں تم کو آج بتا دوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مر جائیں تو کوئی گستاخ رسول ہمارے جنازے کو کعبہ تک بھی نہ دے، یہ ہمارا عقیدہ۔ تو سن لو، یہ کیسی محبت ہے کہ پتھر سے بھی محبت کرو، درخت کے تنے سے بھی محبت کرو، لیکن حضور کا کوئی امتی حضور سے محبت کی بات کرے تو تمہیں وہ محبت سمجھ میں نہیں آتی، اس سے نفرت دیکھ کے منہ پھیر دو۔ خیر، اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ کیا بتاؤں اس ماہ مبارک کی فضیلت؟ آج جو ہم کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ کعبہ قبلہ بنا کب؟ شب برات ہی کو تو بنا ہے، شب برات ہی یہ آیت نازل ہوئی، قد نرا تقلب وجهک فی السماء۔ سبحان اللہ۔ اور جانتے ہیں آپ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں شب کو، شب ماہ شعبان، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ زاری فرما رہے تھے، ندا آتی ہے میرے محبوب، ایک تہائی امت کی شفاعت تمہاری امت کے حق میں نے قبول فرمائی۔ 14ویں شب آقا کریم نے عبادت کی، سجدہ کیا، گریہ زاری فرمائی، تو رب نے فرمایا میرے محبوب نصف امت کی شفاعت آپ کو ہم نے عطا فرمائی کہ آپ اپنی نصف امت کی شفاعت فرمائیں، اور آپ کے لیے یہ نصف امت کی شفاعت کا حق آپ کو دیا جاتا ہے۔ اور 15ویں شب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت و ریاضت کی اور گریہ زاری فرمائی، روئے، تو میرے کریم نے فرمایا آپ کی ساری امت کے لیے ہم آپ کی شفاعت کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے، یہ وہ رات ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مقدس رات کا اہتمام نہایت ہی اچھی طریقے سے ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سلسلے میں ارشادات بھی ہیں، اور یہ بھی سن لو، بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کو قبرستان میں جا کر 15ویں شب کو صرف یاد کرتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعہ کو، ہر شب برات کو، ہر عید کو، ہر عاشورے کو مومنین کی روحیں اپنے گھروں پہ پہنچتی ہیں اور بلکتے ہوئے کہتی ہیں
ہم پر مہربانی کرو، ہم غموں میں گرفتار ہیں، ہمارے لیے صدقہ کرو۔ اللہ اللہ، یہ روحیں پہنچتی ہیں، اور جب کوئی صدقہ کرتا ہے اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے غریبوں کو کچھ عطا کر دیتا ہے تو روحیں مسکراتے ہوئے لوٹتی ہیں، تو نے ہمارا خیال کیا، اللہ تجھے خوش رکھے اور دونوں جہاں کی بہتریاں عطا فرمائے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے اسے معمولی عمل نہ سمجھو، صرف شب برات میں یہ عمل نہ کرو، ہر جمعہ کو کرو، پابندی سے کرو، بلکہ کوشش کرو کہ روزانہ کرو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے عرض کروں گا کہ 5 وقتہ نماز کے بعد کرو۔ ماں باپ کے لیے اولاد کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں کرتا رہے۔ جتنا فائدہ بچے کی طرف سے مغفرت کی دعا کا ماں باپ کو پہنچتا ہے، وہ فائدہ ماں باپ کے لیے بڑا خوش کرنے والا اور ان کو راضی کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ قرآن شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرو، صدقہ و خیرات کرو، غربا یتامى مساکین کو ان کے نام پر دو، کھلاؤ۔ آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کشف بزرگ تھے، جنت المعلا تشریف لے گئے، اللہ اکبر، ایک قبر کے قریب آپ بیٹھے تھے تو قبر والے کی پوری کیفیت آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ قبرستان میں جتنے بھی مرحومین ہیں، مدفونین ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، سب کے چہرے اجلے اجلے نورانی اور خوشیوں سے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے چہرے سے خوشیاں نمایاں ہیں۔ لیکن جس قبر پر آپ بیٹھے تھے اس قبر والے کا چہرہ تھوڑا سا پھیکا تھا، اترا ہوا تھا۔ امام مالک نے اس قبر والے سے پوچھا، کیا بات ہے، تو غمگین نظر آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا، کیا بتاؤں اے امام مالک، غریب تھا میں، پھر اللہ کریم نے مجھے دولت عطا فرمائی، میرے پاس بیٹا نہیں تھا، بڑھاپے سے پہلے بلکہ بڑھاپے کے قریب پہنچنے کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، میں اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے لگا، اس کو ناز و نعم میں پالنے لگا، وہ بڑا ہوا میری دولت سے فائدہ اٹھاتا رہا، سنگتیں اچھی نہ ملی اور میں اسے سمجھاتا رہا، لیکن وہ اپنے دوستوں میں زندگی کاٹتا رہا، یہاں تک کہ میری روح پرواز کر گئی، میں آج قبر میں آ گیا۔ اب جس بیٹے کے لیے میں نے دولت چھوڑی تھی، آج وہ بیٹا زمین کے اوپر غلط سنگتوں کی بنیاد پر مجھے بھولا بیٹھا ہے، مجھے کچھ پڑھ کر ایصال ثواب نہیں کرتا، میرے لیے دعائیں نہیں کرتا، اور اپنی زندگی بس دوستوں میں کاٹ رہا ہے۔ امام مالک نے فرمایا، پتہ تو بتا، میں جاؤں اس سے ملاقات کروں۔ پتہ بتایا، گئے، اور جانے کے بعد اس بچے سے ملاقات کی، پوچھا کیا حال ہے، کہا الحمدللہ۔ کہا بہت دولت تمہارے پاس ہے، کہا ہاں میرے والد کی مہربانی ہے۔ کہا یہ بتا، تیرے والد کو تو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ کہا کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر انہوں نے قبر کے حالات اسے بتائے کہ تیرے والد کو میں نے اس حال میں دیکھا ہے، اور انہوں نے ہی تیرا پتہ مجھے بتایا، میں تیرے پاس حاضر آیا ہوں، بتا اب تیرا کیا خیال ہے، اپنے باپ کو خوش دیکھنا چاہتا یا غمگین؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کہا میں اپنے باپ کو قبر میں رنج پہنچاتا رہا، العیاذ باللہ۔ آپ گواہ ہو جاؤ، آج سے غلط سنگتوں سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے حرم شریف چلا گیا، اور جانے کے بعد قرآن شریف لیا، اور 24 گھنٹے کے اندر پورا قرآن شریف ختم کیا۔ اور پھر امام مالک فرماتے ہیں، میں اگلے ہفتے جب اس کے باپ کی قبر پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، اس کے باپ کا چہرہ چمک رہا،
خوشی سے اس کا چہرہ تمتماتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا یہ آج تمہارے چہرے پر نورانیت کیوں ہے؟ اس شخص نے کہا اے مالک اللہ تجھے جزا دے کہ تو نے بیٹے کے ساتھ میری صلح کر. سنو اچھی طریقے سے سنو. ماں باپ جب زندہ ہوتے ہیں تبھی صرف ان کی خدمت ضروری نہیں ہوتی، ان کے وصال اور انتقال کے بعد بھی ان کی خدمت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ہر نماز کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، اور یاد رکھو پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں شب برات کی آمد سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ استغفار خود اپنے لیے اور مومنین کے ساتھ معافی تلافی اور صلح کر لو، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو معاف کرو یا ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، خدا اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے. اب قبرستان میں جا کر کیا کرنا ہے؟ کچھ ضروری باتیں میں آپ کی گوش گزار کر دوں تاکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس مقدس رات میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ بے کس بنا کے اندر کچھ ہمارے لیے بھی توشے آخرت بن جائے. قبرستان جائیں، یاد رکھیں کسی قبر پر اگربتی نہ رکھیں. قبر کو آگ کو قبر سے دور رکھنا چاہیے. قبر پر نہ بیٹھیں، قبر پر نہ چلیں، قبر پر نہ ٹیک لگائیں. قبر پر آپ پھول، عطر، چادر، یہ جو کچھ بھی آپ مطلب سبزہ وغیرہ ڈال سکتے ہو ڈالیں اور پڑھ کر ایصال ثواب کریں. اب سنو کیا پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں، یہ دار قطنی کے اندر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبروں پر گزرا، یعنی قبروں کے قریب سے گزرا اور اس نے سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھا اور پھر اس کا ثواب مردوں کو بخشا تو اس کو مردوں کی تعداد کے برابر اجر و ثواب عطا کیا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبرستان جائے پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد اور سورہ تکاثر پڑھے اور پھر کہے اے اللہ جو کچھ میں نے تیرے کلام سے پڑھا ہے اس کا ثواب میں نے ان قبروں والے مومنین اور مومنات کو بخشا، تو تمام مردے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کرتے ہیں. یہ شرح الصدور میں حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تم قبرستان جاؤ تو سورہ فاتحہ اور معوذتین اور سورہ اخلاص پڑھو اور ان کا ثواب اہل مقابر یعنی اہل قبور کو پہنچاؤ، کیونکہ یہ ان کو پہنچتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں. میں آج آپ تمامی حضرات کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً جانے انجانے میں کبھی مجھ سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو. اللہ میری نیتوں کو جانتا ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل آپ تمامی حضرات سے معافی چاہتا ہوں. اللہ کے لیے آپ مجھے معاف فرما دیں اور آپ تمامی حضرات کی جانب سے اگر کبھی جانے انجانے میں میری کوئی دل آزاری آپ کی طرف سے ہوئی ہو تو میں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے معاف کر دیا. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرمائے اور پروردگار ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے بخشے ہوئوں میں شمار فرمائے. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.